بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ترجمہ قرآن میں آج انشاءاللہ ہم سورۃ النساء آیت نمبر 74 سے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فلیقاتل، پس چاہیے کہ آپ قتال کریں، لڑائی کریں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا منافقین کا رویہ کیا ہوتا ہے جنگ کے وقت، ٹھیک ہے۔ اگر پچھلا سبق نہیں سنا تو آپ اسے سن لیں، اور یوٹیوب چینل پر تمام اسباق پچھلے موجود ہیں، آپ وہاں سے سن سکتے ہیں۔ تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اب حکم دیا کہ آپ لڑائی کریں اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے یشرون، جنہوں نے بیچ دی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، کہ جنہوں نے دنیا، اور شرا یشری اس کا معنی جو ہے بیچنا بھی ہوتا ہے اور خریدنا بھی ہوتا ہے۔ اگر اس کا معنی کریں بیچنا تو پھر انہوں نے آخرت کی زندگی بیچی دنیا کے بدلے میں، اور اگر اس کا معنی کریں خریدنا تو پھر کریں گے کہ خرید لی انہوں نے دنیا کی زندگی، اور آخرت کی زندگی جو ہے انہوں نے بیچ دی بالآخرہ، آخرت کے بدلے میں، آخرت کے بدلے انہوں نے دنیا کو ترجیح دی۔ ان کو پتہ چل گیا کہ قرآن سچ ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچ ہے، اور دین اسلام پر عمل کرنے سے ہی نجات ہے، لیکن وہ دین اسلام پر کیوں نہیں عمل کرتے؟ کیونکہ ان کے دنیا کے مفادات جو ہیں وہ ختم ہوتے ہیں، ان کی سرداریاں، ان کی چودراہٹیں اور دنیا کے فائدے وہ ان کو نہیں ملتے، تو اس لیے انہوں نے ترجیح دی کہ ہمیں بس دنیا چاہیے۔ دنیا میں تو سرداری مل گئی نا، پیسہ مل گیا اور سب کچھ ہے، یہاں پر عیاشیاں ہیں، تو انہوں نے ترجیح دی دنیا کو، اور اس سے مراد سارے منافق اور کافر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم، اور یہ مدینہ میں جانے کے بعد کا یہ حکم ہے کہ اس وقت اللہ رب العالمین نے، جب کافر پہلے مکہ میں مسلمانوں پر ظلم کرتے تھے، اس وقت اجازت نہیں تھی، مزید آگے وضاحت آ رہی ہے تو میں آپ کو وہاں پہ بتاؤں گا کہ ان سے آپ قتال کریں، لڑائی کریں۔ ومن، اور جو بندہ بھی یقاتل، قتال کرے گا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، فیقتل، پس وہ مارا جائے، وہ قتل کیا جائے اللہ کے راستے میں، او یغلب، یا وہ غالب آ جائے، یعنی کافر کو قتل کر دے، جیت جائے، فسوف، پس ان قریب، نؤتی، ہم دیں گے اس کو، اجرا عظیما، بہت بڑا اجر۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بہت بڑا اجر والا اور فضیلت والا عمل ہے، کہ ایک بندہ اپنی جان کو ہی اللہ کی خاطر، اللہ کی توحید کی خاطر، اسلام کے غلبے کی خاطر اپنی جان جو ہے وہ اللہ کے لیے قربان کر دے، تو اللہ رب العالمین اس کو خون کا قطرہ اس شہید کا زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، فوراً اسے جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ وَمَا لَكُمْ، اور آگے دیکھیں، فرمایا وَمَا لَكُمْ، اور کیا ہو گیا ہے تم کو، لا تقاتلون، نہیں تم قتال کرتے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ہو کیا گیا تمہیں، تم اللہ کے راستے میں کیوں نہیں لڑتے؟ والمستضعفین، اور مستضعف لوگ، کمزور لوگ، من الرجال، مردوں میں سے، والنساء، اور عورتوں میں سے، والولدان، اور بچے، الذین، وہ جو، یقولون، وہ کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا، تو نکال ہمیں، من هذه القریہ، اس بستی سے، الظالم اہلھا، کہ جس بستی کے رہنے والے ظالم ہیں۔ اور یہ آیت جو ہے نزول کے اعتبار سے تو مکہ سے ہجرت کر کے بعد جب مسلمان مدینہ میں آ گئے تھے، اور کچھ مکہ میں جو کمزور مسلمان، بوڑھے اور بچے وہاں پر باقی رہ گئے تھے، تو مکہ والے کافر ان مسلمانوں پر ظلم کرتے تھے۔ وہ بیچارے، کسی کے پاس سواری نہیں کہ وہ جا سکے مدینہ میں ہجرت کر کے مسلمانوں کے پاس پہنچ جائے، کوئی بچہ ہے وہ راستہ نہیں جانتا، کوئی عورتیں ہیں، اب یہ مکہ والے ان پر ظلم کرتے، ان کو ستاتے، تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کی کہ وہ لوگ مسلمان، کمزور مائیں، وہ بوڑھے مرد، وہ بچے، وہ پکار رہے ہیں، وہ اللہ کو بلاتے ہیں، اللہ اس بستی سے ہمیں نکال، کہ یہ جس کے رہنے والے ہم پر ظلم کرتے ہیں۔ تو نزول کے اعتبار سے تو وہ ہے، لیکن اس کا حکم قیامت تک کے لیے باقی ہے، کہ جن جن علاقوں میں مسلمان کفار کے نرغے میں گھرے ہوئے ہیں اور کافر ان مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں، وہ مظلوم، مقہور، بے بس مسلمان، تو دنیا بھر کے مسلمانوں پر جن کے پاس اقتدار ہے، حکومت ہے، غلبہ ہے، ان پر فرض ہے کہ ان مسلمانوں کی مدد کریں اور ان کو کافروں کے غلبے اور نرغے سے نکالیں، یہ فرض ہے۔ اور جیسے اب
موجودہ حالات میں کشمیر کی حالت ہے، برما کے حالات ہیں، فلسطین کے مسلمان ہیں، اور کئی علاقوں پر مسلمان جہاں پر کمزور ہیں، کافر ان پر غالب ہیں، ان پر ظلم ہوتا ہے، ستم ہوتا ہے، بیچارے عورتوں کی عزتیں تار تار کی جاتی ہیں، معصوم بچوں کو مارا جاتا ہے، کئی مسلمان بے گھر ہو جاتے ہیں۔ تو دنیا بھر کے حکمران مسلمان جن کے پاس اقتدار ہے، غلبہ ہے، فوج ہے، ایٹم ہے، ہتھیار ہیں، ان پر یہ فرض ہے کہ وہ ان مظلوم مقہور مسلمانوں کی مدد کریں۔ تو یہ وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْکَ، وہ مظلوم مسلمان جو پکار رہے ہیں اللہ کو، جو بلاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں وَاجْعَلْ لَنَا، اور اللہ تو بنا ہمارے لیے مِن لَّدُنْکَ اپنی طرف سے وَلِيًّا، کوئی ولی ہمارا، کوئی دوست بنا دے ہمارا، کوئی مددگار بنا دے، کوئی بھیج ہماری طرف۔ وَاجْعَلْ لَنَا، اور اللہ تو بنا ہمارے لیے مِن لَّدُنْکَ اپنی طرف سے نصیرا، کوئی مددگار۔ تو ان کی مدد کرنا مسلمانوں پر فرض ہے۔ آگے دیکھیں الذین، وہ لوگ آمنوا، جو ایمان لائے ہیں، ایمان والے تو وہ ہیں یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ قتال کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، والذین، اور وہ لوگ کفروا، جنہوں نے کفر کیا، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ قتال کرتے ہیں طاغوت کے راستے میں، شیطان کے راستے میں وہ لڑائی کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ تو دیکھو نا، وہ کافر بھی تو لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، جان تو ان کی بھی ہے۔ تم اگر لڑنے کے لیے جاؤ گے تو میں نے تم سے کتنے جنت کے وعدے کیے ہیں، کتنی رحمتوں کے وعدے کیے ہیں، ان کے لیے تو ہے ہی نہیں کچھ، انہیں تو پتہ ہے نا۔ اب دیکھیں نا اس وقت ہماری پاکستان کی فوج جو ایمان والی، اسلام والی، ان کا ایک مشن تو ہے نا کہ ہم اگر اسلام کی خاطر لڑیں گے، غلبہ اسلام کے لیے لڑیں گے تو اللہ ہمیں جنت دے گا۔ اور دوسرے نمبر انڈیا کی جو فوج ہے، جو ہندو، جن کا عقیدہ ہی کوئی نہیں، کوئی مذہب ہی نہیں، نہ ہی ان کو ذہن میں یہ ہے کہ مرنے کے بعد اگر ہم نے جان دے دی تو ہمیں کچھ ملے گا، آگے نہیں ہے کچھ بھی۔ انہیں پتہ ہے ان کے اپنے مذہبی اختلافات اتنے بہت زیادہ ہیں، لیکن وہ بھی تو لڑ رہے ہیں نا، وہ بھی تو جان ہتھیلی پہ رکھے ہوئے ہیں، ان کو بھی تو پتہ ہے نا ہم نے مر جانا ہے، گولی آئی تو لگی تو ختم۔ لیکن کس لیے؟ وہ صرف اس دنیا کے پیسوں کے لیے کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وہ کافر بھی تو لڑتے ہیں نا، وہ شیطان کے راستے میں لڑنے کے لیے اتنا باہر نکلے ہوئے ہیں۔ مومنو تمہیں کیا ہو گیا؟ خصوصاً کمزور مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے، اس طرح آج کل ہمارا ایمان کمزور ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ دنیا بھر کے جو مظلوم مسلمان ہیں، اللہ رب العالمین جو طاقتور مسلمان ہیں، جن کے پاس اقتدار ہے، غلبہ ہے، فوج ہے، حکومت ہے، کنٹرول ہے، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ وہ مظلوم مسلمانوں کو کافروں کے ظلم سے نکال سکیں اور ان کی مدد کر سکیں۔ اور خصوصاً جتنے بھی میری بات سننے والے ہیں، آپ سب دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین ہمارے ملک پاکستان کو، کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے، اللہ کی ساری نعمتیں موجود ہیں، ہمارے پاس دنیا کی عظیم ترین فوج ہے، اسلحہ ہے، طاقت ہے، اور ہم یہ دعا کریں اللہ رب العالمین ہماری فوج کو اور ہمارے حکمرانوں کو مزید قوت، ایمانی قوت دیں، ایمانی غیرت دیں، اور اللہ رب العالمین ہمیں اس قابل بنائیں کہ دنیا کے جتنے بھی جہاں جہاں بھی مظلوم مسلمان ہیں ہم ان کی مدد کر سکیں، ہماری فوج وہاں پر جا کر ان کی مدد کر سکے اور کافروں کے نرغے سے انہیں نکال سکیں۔ اور سب سے پہلے نمبر پر ہمارا جو کشمیر ہے، اللہ رب العالمین کافروں کے قبضے سے ان کشمیری ہمارے مسلمان بھائیوں بہنوں کو نجات دیں، اور اللہ رب العالمین ہمارے فوج کو اس کا سبب بنا دیں۔ ہم صرف دعا ہی کر سکتے ہیں ہم، اللہ رب العالمین مومن کا سب سے بڑا ہتھیار جو ہے وہ دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے، اور جتنے بھی ظالم، کافر، یہودی، ہندو، اللہ رب العالمین ان سب کو جو ہے عبرت کا نشان بنا دیں۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، پس وہ قتال کرتے ہیں جو دوست ہیں شیطان کے، ان کید الشیطان، بے شک تدبیریں شیطان کی کان ضعیفہ، وہ بہت کمزور ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شیطان کے جو راستے میں لڑتے ہیں نا، شیطان کی چالیں اور تدبیریں بڑی کمزور ہیں۔ مسلمانوں یہ مت سمجھنا کہ اگر کافروں کی فوج کے پاس ایٹم زیادہ ہے نا، اسلحہ زیادہ ہے، ان کی تعداد زیادہ ہے، تو اللہ فرماتے ہیں تمہارا ایمان جو ہے نا ان کے مقابلے میں، تمہارے ایمان کے مقابلے میں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ ان کا اسلحہ زیادہ ہو، فوجیں زیادہ ہوں، ایٹم زیادہ ہو، ان کی تدبیریں زیادہ ہوں، ساری دنیا ان کے ساتھ کھڑی ہو، لیکن مومنو اگر تمہارا ایمان مضبوط ہے نا تو ان کی ساری چالیں جو ہے میں کمزور کر دوں گا۔ ٹھیک ہے نا، اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق اللہ رب العالمین ہر مسلمان کو اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔